مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان کریم یا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم اور خالق عظیم نے اس مبارک آیت کریمہ میں دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا حکم تو یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں عبادت کرو تو صرف میری، اور میری عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی ضروری عبادت خداوندی ہے اتنا ضروری ہی ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کریم نے ماں باپ سے حسن سلوک کو اپنی عبادت سے منسلک کیا، تو آپ کی عبادت بھی تب قبول ہوگی جب ماں باپ سے حسن سلوک کریں گے۔ ماں باپ انسان کے محسن ہیں، ماں باپ کے ذریعے ہی بندہ پروان چڑھتا ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ خالق کائنات ہے، اور ماں باپ اس کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے پوری زندگی بھی انسان اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے تو ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماں باپ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک احادیث کریمہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں ایک نوجوان صحابی حاضر ہوتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، ما حق الوالدین علی ولدہما، آقا اولاد پہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دو جملوں میں پورا سمندر ہی کوزے میں بند کر دیا۔ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے حق کے بارے میں سوال کرنے والے سن، ہما جنتوں کا و ناروں کا، فرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے گا، ان کو خوش کر لے گا، ان کو راضی کر لے گا، تو پھر جنت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ اور اگر شومی قسمت سے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو ناراض اور پریشان کیا، تو پھر سمجھ لے جہنم کا دروازہ تیرے لیے کھل جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کریم کی ناراضگی ہے۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، آقا میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بھی بوسہ دوں گا اور حور کی پیشانی کو بھی چوموں گا۔ اب خالق کائنات نے کرم فرمایا اور میری وہ منت پوری ہو گئی۔ اب سوچتا ہوں آقا کہ میں یہ منت کیسے پوری کروں، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اوفو نذورکم، منت مانو تو اپنی منتوں کو پورا کیا کرو۔ اب میں اس حوالے سے پریشان ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ میری منت کیسے ادا ہوگی۔ تو کائنات کے والی و مختار نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، گھر چلا جا، اپنی ماں کے قدم چوم لے اور اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ اس نوجوان کے آنسو آ گئے اور اس کی پلکوں پہ جب آنسوؤں کا پانی تیرا تو عرض کرتا ہے، آقا میری اماں جان بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، میرا باپ بھی فوت ہو گیا، تو میری منت رہ جائے گی۔ فرمایا، میرے غلام گھبرا نہیں، قبرستان چلا جا، اپنی ماں کی قبر کو قدموں والی سائیڈ سے چوم لے اور اپنے باپ کے سرہانے والی سائیڈ سے چوم لے، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ اب اندازہ فرمائیے اس حدیث مبارکہ سے بھی ماں باپ کی عظمت کا کیسا بول بالا ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ باپ کو اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ بنایا ہے، اور ماں کے قدمین طیبین کے نیچے اللہ کریم نے جنت سجا دی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خوش کرنا، ان کی خدمت ادا کرنا، یہ جنت تیرے لیے کھول دی جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ تو اس سے ناراض رہے
تو نہ جنت کا درمیانی دروازہ کھلے گا اور نہ ہی تجھے ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت نصیب ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بڑا مبارک فرمان ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، صحابہ کرام کا بھی جمع غفیر تھا، اور مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ السلام ممبر شریف پہ چڑھ رہے ہیں، حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو سرکار فرماتے ہیں آمین، میرے آقا نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام دست بستہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ دعا مانگنے والا تو نظر نہیں آیا، لیکن آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے۔ تو فرمایا میرے صحابہ جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا۔ اب اس راز سے حضور نے پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ دعا سن لیجیے، وہ دعائیں کیسی تھیں جن پہ میں نے آمین کہا ہے۔ فرمایا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا جس کی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ آیا اور وہ پھر بھی رمضان کے روزے رکھ کر عبادات نہ کر کے، روزے بھی نہ رکھے عبادات بھی نہ کی، اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، جنت حاصل نہ کر سکا، وہ برباد ہو گیا، تو میں نے آمین کہا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر عرض کرتے ہیں آقا جس نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور پھر آپ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں آمین۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام پھر دعا مانگ رہے تھے، عرض کرتے ہیں اے آقا کریم علیہ السلام جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، اس کے ماں باپ بوڑھے اس کی زندگی میں ہوئے لیکن وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ لے سکا، وہ بھی برباد ہو جائے، تو پھر میں نے اس وقت بھی آمین کہا۔ اب مقام غور ہے کہ دعا مانگنے والے جبرائیل علیہ السلام ہوں، آمین کہنے والے کائنات کے والی و مختار نبی رحمت علیہ السلام ہوں، تو اس دعا کی قبولیت میں کون سا شک رہ جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرو، جنت آپ کا انتظار کرے گی۔ ماں باپ کی خدمت ان پہ کوئی احسان نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی خدمت کر کے انسان اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جنت کا حقدار بنتا ہے، اس کے گھر میں رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔